رمضان المبارک میں یہ سوال درپیش ہوتا ہے کہ کھانے پینے میں ایسی کیا راہ اختیار کی جائے جس سے سہولت حاصل ہو اور توانائی برقرار رہے۔ روزوں کے بھرپور اہتمام کے دوران آپ کو رمضان کے دوران مختلف غذائیت بخش غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو توانائی دیں اور اسی توانائی کو افطار تک برقرار رکھ سکیں۔ ہم سحری میں صحت مند غذاؤں کو وزن کم کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ رمضان ہمیں وزن کم کرنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ سحری کے کھانے میں کھجوروں کا استعمال ضرور کریں، ساتھ ہی تلی ہوئی چیزوں کی بجائے اپنی غذا کو پھلوں اور سبزیوں سے متوازن کریں۔ سلاد ضرور لیں۔ یہ غذائیت آئرن، وائٹامن، میگنیشیم، زنک، فولک ایسڈ وغیرہ سے بھرپور ہیں۔ آپ پھلوں اور سبزیوں کو مکس کر کے بھی سلاد بنا سکتے ہیں جو آپ کو پورے دن کے لیے توانائی فراہم کرے گی۔ سورج کی گرمی آپ کو تھکاوٹ کا شکار کر سکتی ہے۔ اگر آپ وائٹامنز کی مقدار کا خیال نہیں رکھیں گے، جو لوگ کولیسٹرول کی زیادتی کا شکار نہیں، وہ رمضان میں پراٹھا اپنی غذا میں شامل کر سکتے ہیں۔ مکمل گندم کے آٹے کا پراٹھا فائبر سے بھرپور ہوتا ہے۔ ہم اسے دل کے لیے صحت بخش غذا کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں فائبر، پروٹین، آئرن، میگنیشیم وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ کیلے پوٹاشیم، وائٹامن سی اور میگنیشیم سے بھرپور ہوتے ہیں جو جسم کی توانائی کو بڑھانے میں مدد دیتے ہیں۔ رمضان میں آنتوں کی صحت بہت ضروری ہوتی ہے ورنہ تھکان ہونے لگتی ہے۔ کیلا آپ کے جسم کو حل پذیر اور غیر حل پذیر فائبر فراہم کرتا ہے تاکہ آپ کی آنتیں صحت مند رہیں۔ قدرت کی نعمتوں کا لطف اٹھائیں۔ خشک میوہ جات ایک نعمت ہے جو بہت کم مقدار میں شاندار فوائد فراہم کرتی ہے۔ موسم اجازت دے تو خشک میوہ جات کو گرم دودھ کے ساتھ نوش فرمائیں۔ یہ ایک بہترین غذا ہے اور آپ کو تھکاوٹ سے نجات دے گی۔ انڈے دنیا کے سب سے پروٹین سے بھرپور غذاؤں میں شامل ہے۔ آپ انڈے کا آملیٹ بھی بنا سکتے ہیں جس میں سبزیاں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ ابلے ہوئے انڈے اور سلاد بھی آپ کی توانائی کو بڑھانے کا بہترین طریقہ ہے۔ انڈے آپ کی بھوک کو پورا کرتے ہیں اور آپ کو پورا دن کے لیے بھرے رہنے کا احساس دیتے ہیں۔ رمضان المبارک میں عموماً ہمیں افطار میں تلی ہوئی خوراک اور سوڈا مشروبات پسند ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے جسم پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ہم روزہ کھولنے کے لیے کھجوریں کھاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ سلاد جسم میں شوگر کی سطح کو متوازن رکھ سکتی ہے۔ آپ اپنی افطار کی میز پر کچھ مزیدار کھانے ضرور شامل کر سکتے ہیں جن میں سبزیاں اور گوشت شامل ہے۔ پالک آئرن سے بھرپور ہوتا ہے اور اگر کوئی شخص توانائی میں اضافے کا خواہش مند ہے تو ضروری ہے کہ وہ اپنے کھانے میں پالک استعمال کرے۔ جسم میں آئرن کی کمی دماغ میں آکسیجن کے بہاؤ کو کم کر دیتی ہے اور انسان تھکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ توانائی کی کمی سے بچنے کے لیے کھانے میں کچھ پالک شامل کریں۔ اس کے علاوہ آدھی پیالی چنے کھانے سے جسم کو 15 گرام پروٹین کے ساتھ ساتھ فیٹس بھی ملتے ہیں جو کہ دل کی صحت کے لیے بہت اہم ہے۔ چنے کو سلاد میں شامل کر کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مشروبات میں لیموں کا پانی اور پودینے کے پتے صحت کے لیے بہت مفید ہے جسے افطار کے دوران پیا جا سکتا ہے۔ یہ وائٹامن سی اور فائبر سے بھرپور مشروب ہے اور آپ اس مرکب میں 1 چمچ شہد بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اس مشروب کا ایک گلاس دن بھر کے روزے کے بعد آپ کو صحت یابی اور توانائی دینے کے لیے کافی ہے۔ 10 سے 12 عدد بادام ایک پیالی میں رات بھر بھگو دیں۔ سحری میں بادام چھیلیں، اس کے بعد دودھ کو بھیگے ہوئے بادام 1 چمچ شہد اور الائچی کے ساتھ ملائیں۔ یہ مشروب غذائی فوائد سے بھرپور ہے جو آپ کو اگلے دن روزہ رکھنے کے لیے درکار توانائی فراہم کرتا ہے۔